بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لم يفعل هذا وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. محترم حضرات، یہ شرح السنہ میں بات یہاں چل رہی تھی کہ حلال کھانا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. اسی میں ایک چپٹر یہ بھی آ گیا تھا جو بہت سارے صوفیوں کا اور آج بہت سارے لوگوں کا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے، یعنی پہلے سے بھی تھا کچھ. وہ کہتے اپنا محنت مزدوری کاروبار روزی روٹی کے لیے کوئی محنت کرتے ہی نہیں، کوئی دین کا لبادہ اڑ لیتے ہیں، بہانہ بنا لیتے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بس یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمیں لوگ دے دیتے ہیں ہم اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں، مہینہ میں ساری زندگی بیٹھ کر کے بس اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، کیونکہ کبھی صحابہ کرام جو سب سے بڑے عالم عابد و زاہد تھے، کبھی صحابہ کرام یہ طریقہ نہیں اپنایا. دیکھتے ہیں سارے صحابہ کرام اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے رہے، رزق حلال کے طلب کرنے محنت کرنے کا بڑا اجر و ثواب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے. اس لیے صحابہ کرام کسی بھی وقت ایسا طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ اپنے محنت مزدوری سے کھانا کھلانا اور روزی روٹی کا انتظام کرنا. وَلَلْعُلَمَاءُ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا. اور امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء نے بھی کبھی اول یوم سے لے کر کے آج ہمارے زمانے تک کبھی علماء نے بھی ایسا نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا نہ علماء نے آج تک کیا. علماء حق. اب اگر کوئی انسان دین کے نام پر لوگوں پر بوجھ بنتا ہے اور اپنی روزی روٹی کے لیے محنت کرنے کے بجائے دین کے نام پر بیٹھا انتظار کرتا ہے، تو یہ منہج اور طریقے سلف کتاب و سنت کے خلاف ہے. اسی لیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی
انہوں نے بڑا بہترین ایک فتویٰ دیا تھا اور لوگوں کو رزق حلال پر آمادہ کرتے ہوئے کہا تھا، فرمایا تھا کسب فیہ بعض الدنیۃ خیر من الحاجۃ الی الناس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دور اندیشی کو دیکھیں اور عزت نفس کتنی بڑی چیز ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنی روزی روٹی کے لیے محنت کرنا، کام کرنا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، گرچہ گھٹیا ہی کام ہو، گھٹیا سے مراد حلال ہے، لیکن عام طور پر لوگ نیچ غریب مسکین کرتے ہیں، جیسے نائی کا کام، جھاڑو لگانا، فراش کا کام کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روڈ پر کھڑے ہو کر کے سامان بیچنا، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر، ہوتا نہیں ایسے۔ یہ عمر فاروق کہتے ہیں حلال ہے، گرچہ وہ لوگوں میں حقیر سمجھنا، دنیا کا مطلب حقیر، کتنا بھی حقیر و پیشہ لیکن ہے تو حلال کا۔ کہتے ہیں یہ بہت ہی بہتر ہے بنسبت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، لوگوں پر بھروسہ کر کے ان کو بیٹھ جانا۔ اسی لیے اللہ بڑی عجیب سے ایک بات بیان کی، ایک صاحب مجاور تھے، ہندوستان کے ساؤتھ انڈیا کے مشہور درگاہ، بہت بڑی درگاہ ہے، اور ان کی کرامت ہے کہ تھے وہ انڈیا میں، ساؤتھ انڈیا میں، اور خانہ کعبہ میں آگ لگی تھی تو پانی کا فوارہ یہاں سے چالو کیا تھا، تو فوارہ کہتے ہیں آج تک زندہ ہے، سمجھ گئے نا، یہ ایسے بیکار سے باتیں ہیں۔ تو وہاں کے مجاور دیکھو نا، اور مجاور کا ایک چیلا جو تھا وہ جو نذرانہ وزن کر کے لیتا تھا، تو انہوں نے اپنا ریٹ مقرر کر رکھا تھا۔ اتفاقاً ناریل کی کھیتی کم ہوئی، فصل کم آئی، لیکن ان کا نذرانہ جو سالانہ مری سے مقرر کیا تھا وہ برابر ہونا چاہیے۔ مجاور جو سیکریٹری تھا، وہ وزن کرنے والا، اس نے حضرت سے کہا کہ دیکھیں پبلک بہت زیادہ پریشان ہے، یہاں کی ناریل کم پیدا ہوا ہے، تو ہر سال آپ جو 100 لیتے تھے اب کی 50 لے لیں۔ کافی ہو جائے گا۔ لیکن پیر صاحب نے کہا ہم اپنا دھندا کیوں چھوڑیں، کم ہو یا زیادہ ہو، ہم پورا جتنا لے اتنا ہی وزن کر کے نا دن کا لے لیں جتنا ہمیشہ لیتے رہے۔ وہ سیکریٹری کہتا ہے میری ذہن میں بات آئی، پہلے ابھی تک یہ سنا تھا کہ بابا کی کرامت ہے کہ ان کے پاس ساری دنیا کا رزق غیبی امداد سے آ جاتا ہے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے یہ سوتے ہیں تو آ جاتا ہے۔ اور آج پتا چلا کہ آتا کہیں سے نہیں، یہ پبلک سے وصولتا ہے۔ اللہ دیکھو، کہتا ہے وہیں سے اختلاف ہوا اور نکلے، چھوڑ دیا اس سے، کہا کہ نہیں یہ دھندے کی جگہ ہے، یہ کوئی دین کی جگہ نہیں، یہ درگاہ نہ ملنے کی جگہ ہے، سب لوٹنے کی جگہ ہے۔ نکلے، توبہ استغفار کیے، اور سلفی ایک دوست ملت اس کو کلفی کہتے تھے، ضد میں آ کر کے سیکریٹری اس کو کلفی کہتا، کہیں اہل حدیث ہو گیا تھا اس کو کلفی کہتا تھا، چاہتا تھا لیکن ٹھنی رہتے تھے۔ درگاہ سے نکلا، آیا اپنے کلفی بھائی کے پاس، کہا بھائی آج سے آپ کو کلفی نہیں کہیں گے، آپ بھی سلفی ہیں ہم بھی سلفی ہیں۔ پھر الحمدللہ آج اس ایریے کے سب سے بڑے، الحمدللہ سب سے بڑے متحرک
اور مدارس یعنی اصلی اور دینی تعلیم کے مدارس آج بڑے لوگوں میں سے ہیں الحمدللہ. نام بھی محی الدین ہے. اچھا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو شاید تمہاری ملاقات بھی ہوگی، سفر میں کہیں آئے تھے ہوں گے. تو یہ ایسے ہوتا. دیکھیں یہ درگاہ پر بیٹھ کتنی ذلت کی چیز ہے. اسی لیے ایک صاحب کہتے ہیں جو وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح سے گدھ کوے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مردہ پھینکا جائے جانور اور ہم آ کر کے کھائیں، کہتے ہیں ہم نے جو تجربہ کیا کہ وہاں جائے تو ایسے سارے مجاور ایسے دیکھتے رہتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کتنا لے کر کے آ رہا ہے، کتنا دے کر کے جا رہا ہے. یہ ذلت کی چیز ہے، ذلت کی چیز ہے. انسان اس سے بہتر ہے کیا کرے، وہ محنت کرے، مزدوری کر لے، جھاڑو لگا لے، ٹیلرنگ کا کام کر لے، فراش کا کام کر لے. بہت حلال تو ہے، محنت مزدوری کر لے، کلی کا کام کوئی کر لے. عمر فاروق کہتے ہیں گھر چوٹ بالکل گرا ہوا عمل ہے لیکن ہے تو حلال. لیکن یہ حلال رزق گرے ہوئے معمولی حقیر پیشہ اپنا لینا غیروں پر بھروسہ کرنے سے بہت ہی بہتر ہے. اللہ اکبر. آگے سمجھ گئے نا؟ دنیا کا مطلب حقیر وہی معمولی. اچھا دیکھو واللہ یہ غریب سے غریب ہو، رزق حلال کی کوشش کرے، کتنا بھی حقیر کام کرتا رہتا ہے. تجربہ کیا دیکھو، وہ نہیں تو کم سے کم بیٹے پوتوں کے آتے آتے ایسے حالات اس کے بدل جاتے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہی غریب ہو جو وہاں کھڑے ہو کر روڈ پر سامان بیچتا تھا. اللہ اس کی عزت کرتے ہیں. اپنے آپ کو کیوں ذلت سے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی. اکثر دیکھیں گے کہ گاؤں میں شہر میں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے بچے کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، بچے پیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، علاقے کا راجا بن کر کے سیٹھ بن کر کے وہ سب بھول جاتا ہے. الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتے ہیں. چلیں قال المؤلف دوسرا چیپٹر والصلوات الخمس جائزۃ خلف من صلیت خلفہ. والصلوات الخمس جائزۃ، پانچ وقتہ نماز جس کے پیچھے آپ نے پڑھ لیا آپ کے لیے جائز ہے. جس کلمہ گو مسلمان یہ بڑا اہم چیپٹر ہے، اس کو یاد رکھیے گا. عقیدے، منہج، اور آج بڑی ضرورت خاص طور سے ہم لوگوں کو پڑتی ہے. والصلوات الخمس جائزۃ، پانچ وقتہ نماز ادا کرنا جائز ہے جس کے بھی پیچھے آپ نے پڑھ لیا. الا ان یکون جہمیا فانہ معطل، الا یہ کہ امام جہمیہ ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑھو. کیوں؟ وہ معطل ہے، معطل. جہمیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے. جس کا بانی جہم بن صفوان تھا، اس کے ماننے والوں کو، اس فرقے کی میں شامل ہونے والوں کیا کہا جاتا ہے؟ فرقہ جہمیہ. جہمیہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے خطرناک چیز ان کے عقیدے میں جو ہے وہ یہ کہ صفات باری کا یہ انکار کرتے ہیں. کلی طور پر ان کے ہاں صفات باری کا انکار ہوتا ہے. صفات باری یعنی اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ بات نہیں کر سکتا، یعنی جتنی صفات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں سب کا یہ انکار کرتے ہیں.
نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ کو بالکل تمام صفات کا انکار کر کے تقریباً ویسے ہی بنا دیا جیسے ہمارے بر صغیر میں مندروں کے اندر مورتی رکھی رہی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کو بس یہی مقام دیا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ قدرت رکھتا ہے، نہ وہ بات کرتا ہے، کچھ نہیں، سارے صفات کا انکار کیا۔ اس کو کہا جائے، اس فرقے کا بانی جہم بن صفوان تھا، اور اسی کی مناسبت سے اس فرقے کو کیا کہتے ہیں؟ جہمیہ۔ انہیں کا معطلہ، معطل ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو بیکار بتانے والا ہے۔ کہتے ہیں معطل کر دیا ہے نا، یعنی کینسل، بیکار کر دیا، ہٹا دیا گیا، تو یہ معطل ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن صَلَّيْتَ خَلْفَهُ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، اگر ایسے انسان کے پیچھے تم نے نماز پڑھی تو اپنی نماز لوٹا لینی چاہیے، کیونکہ وہ امامت کا مستحق، امام بننے کو اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ یہاں آگے فرماتا وَإِن كَانَ إِمَامُكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ جَهْمِيًّا، اور ہو سکتا ہے تم ایسے علاقے میں ہو جہاں جمعے کی نماز پڑھانے والا، جمعے کی نماز کی امامت کرنے والا جہمی ہے، عقیدہ رکھتا ہے۔ پانچ وقتہ نماز نہیں، پانچ وقتہ نماز کا تو مسئلہ ہو چکا، کیا کرنا؟ اس کا حکم ہے نماز کو دہرانی پڑے گی، لیکن جمعہ جو ہے کہتے ہیں وَإِن كَانَ إِمَامُكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ جَهْمِيًّا، اگر جمعے کا امام جہمی ہے اور وہ سلطان ہے، سلطان یعنی پاور رکھنے والا بادشاہ ہے، اور معلوم ہے آپ کو کہ اس کے پیچھے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے جان کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ ہے، اور جمعہ اکیلے ہو بھی نہیں سکتا ہے، تو کہتے ہیں اگر ایسے خطرات ہیں تو اس کے پیچھے جمعے میں شامل ہو جاؤ، جمعہ پڑھ لو، لیکن وَأَعِدْ صَلَاتَكَ، اپنی نماز بعد میں لوٹا لینا۔ کب؟ جب امام جہمی ہو۔ جہمیہ کا مطلب صفات باری کا انکار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو بالکل مخلوق سے تشبیہ دینے والا، تقریباً ایک مورتی غیر جاندار چیز جسے اللہ کو بنا دیا، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اگر پڑھ لے تو لوٹاؤ۔ جمعہ اگر تم نے پڑھ لیا اور امام جہمی تھا تو انکار نہ کرو، غائب نہ رہو، اگر شہر میں ہو تو گھر میں نہ بیٹھو، جا کے پڑھ لو، تاکہ وہ تمہیں گرفتار کر کے سزا وغیرہ نہ دے، اور پھر تم اپنا نماز لوٹا لو۔ یہ تو ہوا۔ وَإِن كَانَ إِمَامُكَ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ صَاحِبُ سُنَّةٍ، اور اگر تمہارا امام بادشاہ کی طرف سے ہو یا کسی اور سرکاری ادارے کی طرف سے، لیکن صاحب سنہ ہے، صاحب سنہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے ظالم ہو، فاسق فاجر بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقائد میں جہمیوں کی طرح نہیں ہے، فصل خلفہ، تو ایسا بے دین انسان بھی ہوگا اور امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اور نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ولا تعد صلاتک، تمہیں نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان کیا۔ یہاں ذرا اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ اگر امام بادشاہ خود ہے، بادشاہ خود ہے، ایسے ہوتا ہے، اگر بادشاہ ہے تو اس کی نیچے جماعت پڑھے گا اور اس کی برائیاں، اس کے منکرات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، فاسق ہو یا فاجر ہو۔ لیکن دیکھو الگ چیز ہے، ایک بدعت مکفرہ وہ الگ چیز ہے، فسق اور فجور الگ چیز ہے۔ معطلہ جیسے بدعت پر، لیکن اگر حاکم ہے یا حاکم کا نائب ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے، جمعہ کی، عید کی، 5 وقتہ نماز، لیکن منکر بھی کرتا ہے، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر انسان کفر و شرک نہیں کر رہا، عقیدے توحید پر ہے، تو کتنا بڑا بھی گناہ کرے گا وہ فاسق تو کہا جائے گا لیکن اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا، مومن ہے، وہ مومن ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اگر ہے تو ہم ایسا امام، پرائیویٹ مسجد ہے جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز تو ہم پڑھیں گے، لیکن اس کو پھر فور ہٹا کر کے کوئی ایسا امام لائے جو دین دار ہو، فاسق فاجر کے بجائے بہترین امام ہو۔ لیکن اگر آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں، کیسا بھی ہو امام، آپ کو کچھ آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، آپ حکومت سے شکایت کریں، لیکن آپ پبلک میں کھڑے ہو کر کے میں اس مسجد کا امام داڑھی کٹاتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ ہنگامہ، آرائی، دکھ، مظاہرہ، یہ سب نہیں کر سکتے۔ آپ منکر کر رہا ہے، آپ کو نہیں پسند ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے، اس کو نہیں سمجھا سکتے، تو آپ اوقاف میں جائیں، شکایت کریں، بتائیں۔ اگر ساری کوشش کرنے کے باوجود آپ کی بات سنی نہیں جاتی تو آپ کو الگ جماعت بنانے کی اجازت نہیں ہے، آپ اسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب محصور کیا گیا اور مسجد نبوی پر قبضہ بلوائیوں کا تھا، فاسق فاجر ہی لوگ تھے، کوئی دیندار تو حضرت عثمان بن عفان کو قتل نہ کرتا، سارے فاسق فاجر لوگ تھے، مسجد نبوی پر ان کا قبضہ تھا، جو عرصے سے مسجد نبوی کے ائمہ تھے ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، وہی اذان دیتے، وہی نماز پڑھاتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کریں، تو عثمان بن عفان نے کہا وہ مجھ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، قتل کرنے تو شامل نہیں ہوگا، اچھے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھیں، ان کے ساتھ شامل ہو جانا۔ فرمایا صلو خلف کل فاسق و فاجر، ہر قسم کے فاسق فاجر کیسے بھی ہیں یہ نماز پڑھائیں تو جماعت نہیں چھوڑو، ان کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ ارے وہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، کہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اچھا کام کرے، اس میں شامل ہو جاؤ، ہم کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، برا کام ہے، ان کے ساتھ برائی میں شامل نہیں ہوگا۔ ایک بڑی اچھی بات تھی، لیکن یہ کس کب کی بات ہے؟ جب امام فاسق اور فاجر ہو۔ اور ایک ہے بدعت، بدعت جیسے جہمیہ کو دیکھا تو امام بربہاری رحمۃ اللہ نے صرف جہمیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل علم محققین جو ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کہتے ہیں بدعات 2 قسم کی ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جن کو بدعت مفسقہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی بدعت جس کے کرنے سے انسان فاسق فاجر ہو جاتا ہے، بدعت پر عمل کر رہا ہے، لیکن ایسی بدعت نہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دینے والی ہو۔
اس کو بدعت مفسقہ کہتے ہیں. بری چیز ہے، کل بدعت ضلالہ ہے، گمراہ ہے انسان، لیکن اس کی گمراہی کفر تک اور شرک اکبر تک نہیں پہنچی ہوئی ہے. تو ایسا امام اگر کہیں نماز پڑھا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، جماعت نہ چھوڑیں. جمعہ جماعت آپ سب اس کو پڑھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ صلی خلفہ لک صلاتہ وعلیہ بدعتہ، ایسے بدعتی ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، تمہاری نماز تمہارے لیے ہوگی اور اس کی بدعت اس کے لیے ہوگی. لیکن کب بدعت مفسقہ، ایسی بدعت جس سے انسان شرک اکبر مبتلا نہیں ہو رہا. مثلا دیکھیے تعویذ کا لٹکانا، مثلا تعویذ لٹکانا. اگر انسان قرآنی آیات، تعویذ لٹکانے والے اور تعویذ دینے اور باندھنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مثال دے رہے ہیں. انسان تعویذ دیکھتا ہے یا تعویذ پہنا ہوا ہے، قرآنی آیات ہیں یا نبی کی دعائیں ہیں یا ایسے کلمات ہیں جن میں شرکیہ اور کفریہ کلمات نہیں، غیر اللہ کو نہیں پکارا گیا ہے. اب ایسا انسان، ہم تو یہی کہیں گے یہ بھی بدعت ہے. اور حدیث کے روشنی میں جس نے لٹکایا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. لیکن سلف کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں، ایسی تعبیر لٹکانے والے کو شرکیہ عمل میں مبتلا تو کہا، لیکن اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا. کیوں؟ وہ بدعت کر رہا ہے، شرکیہ کفریہ اعمال تو اپنایا، لیکن وہ کفر و شرک نہ اپنایا جو مخرج عن ملہ، اسلام سے خارج کر دینے والا. اسی لیے اب جو میں بتا رہا ہوں اس کو سنیے گا اور پڑھیے گا. جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسی تعبیر لٹکانے اور باندھنے والوں کو اصلاح کیا، منع کیا، فرمایا شرک ہے، لیکن مرتد قرار دے کر کے دوبارہ ان کو کلمہ نہیں پڑھایا. نہیں سمجھ آیا؟ پوری واقعہ دیکھیں. مثلا حضرت ابو داؤد وغیرہ کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب جو تھی، قصہ بڑا مشہور ہے، کتاب التوحید میں گزر چکا ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، بڑا علاج معالجہ کیا لیکن فائدہ نہ ہوا، تکلیف بڑھتی گئی. تو کوئی ایک عورت تھی، اس نے کہا فلاں جگہ ایک بابا تعویذ دیتے ہیں، ہاں یہودی ہے، اس کی تعویذ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لا کر کے دے دے. اور انہوں نے لٹکا دیا، پہن لیا، اور واقعی درد دور ہو گیا. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچاتی تھی کہ وہ نہ دیکھیں. جب عبداللہ بن مسعود گھر میں رہتے نکال کر رکھ دیتی، اور جب کہیں باہر چلی جاتی تو اس کو پہن لیتی تھی. ایک عرصے تک. ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اچانک گھر میں آ گئے، نکالنے کا موقع نہ لگا. وہ بیچاری اپنے اس کو چھپانے کے لیے چارپائی کے نیچے گھس گئی تاکہ عبداللہ کو پتہ نہ چلے، ادھر ادھر ہو جائیں گے تو میں تعویذ نکال کے باہر آ کے تعویذ نکال دوں گی. لیکن عبداللہ بن مسعود نے اس کو دیکھ لیا کہ آج ہماری بیوی، انہوں نے سمجھا کہ مستی کر رہی، مذاق کر رہی ہے، دل لگی. تو انہوں نے بھی کیا گھستے ہوئے دیکھ لیا تھا، ایسے اپنا ہاتھ ڈالا گلے میں اور اتفاقاً وہ تعویذ ہی ہاتھ میں آ گئی. پکڑ کر کے کھینچا نکالا تھا. یہ کیا لگے کہ
بہت درد ہوتا تھا، اتنا علاج کیا آنکھ کا، تو کسی نے تعویذ لا کر کے دیا، اس تعویذ کو باندھ دیتی ہوں تو درد دور ہو جاتا ہے، نکال دیتی ہوں تو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا، کہا کہ اس شیطان آل عبداللہ سے شرک کرانا چاہتا تھا لیکن شرک نہیں کرا سکا، تو تعویذ کے نام پر اس نے شرک کرایا۔ بات اصل ہے شیطان تمہارے یہاں کوئی بیمار نہیں، شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی کرتا ہے، اس سے تم کو تکلیف ہوتی ہے، تعویذ باندھ کر شرک کر لیتی ہے تو الگ ہو جاتا ہے، خود سے چلو ہم نے اسے شرک کرا دیا، پھینکو اس کو، اور دعا دے دی، ساری تکلیف دور ہو گئی، اور تعویذ پھینک دیا۔ اب آپ دیکھیں، اگر تعویذ لٹکانے والا اس قسم کی تعویذ کافر و مشرک اسلام سے خارج ہو گیا ہوتا تو ضروری تھا کہ نکاح بھی ٹوٹ گیا ہوتا اور بیوی کو کیا پڑھاتے؟ کلمہ، لیکن نہیں ایسا ہو۔ لیکن غور سے سنیں، ہم تعویذ کو جائز نہیں کہہ رہے، مسئلہ بتا رہے ہیں کہ تعویذ ایک قسم کی تعویذ تو یہ ہوتی ہے، تعویذ دینے والا لکھنے والا یہ ہوتا ہے، وہ قرآنی آیات یا مصنون دعائیں یا اللہ تعالیٰ کے نام وغیرہ لکھتا ہے، کبھی کوئی شرکیہ کلمہ اس میں نہیں ہوتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کتاب و تحریر سے گزر چکا ہے، دیکھا دھاگا بندھا ہوا ہے، عارف ہے کیا ہے؟ اللہ رسول یہ واہنا بیماری سے ہے، اس کو باندھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رسول نے کڑا اس کو پھینک دیا اور فرمایا یہ غلط ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام اس کو کلمہ مرتد نہیں قرار دیا، کلمہ نہیں پڑھوایا، حالانکہ آدمی کافر ہو جائے گا تو دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کے کلمہ پڑھنا، لیکن اللہ رسول نے برداشت نہیں کیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے دیکھا اللہ رسول صحابی ہے، بڑے شوق سے آیا، سلام کیا، مصافحہ ملایا تو کالا دھاگا پہنے ہوئے تھا۔ ہم کہتے ہیں شرکی عمل ہے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اصلاح کریں گے، اس کو روکیں گے، منع کریں گے، لیکن اس کو اسلام سے خارج بتائیں گے، شرک مشرکوں کا طریقہ شرک عمل ہے، لیکن اسلام سے خارج اس کو نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ تکلیف تھی، نکال کر کے پھینک، کہا انزر نکال کے پھینکو اس کو، اگر تمہاری موت آ گئے، اللہ نے صحیح فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، دیکھیں، لیکن یہ نہیں کہا کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو، اور نکاح تمہارا ٹوٹ گیا ہے اب بیوی دوبارہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے بدعت مفسقہ، شرک اصغر، سمجھ گئے نا، کہ جس نے اسلام سے، جس کو انسان اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے، ایسی چیز۔ اگر ایسا امام مل گیا ہے، ایسا امام ہے، اور کوئی مسجد اور کوئی آپ کا جمعہ جماعت کے لیے کوئی اور جگہ نہیں، تو آپ اگر جمعہ ہے، عید ہے، یا جماعت بھی جا کر کے نماز پڑھ لیں گے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق صلی خلفہ لک صلاتہ وعلیہ بدعتہ، اس کی بدعت اس کے ساتھ اور تمہاری نماز تمہارے لیے، بہت واضح ہے بات۔ اور ایک بدعت ہے بدعت مفسقہ، بدعت مفسقہ مکفرہ، کیا؟ بدعت مکفرہ، یعنی ایسی بدعت جو انسان کو اسلام سے خارج کر دینے والی ہے، جس سے انسان کفر و شرک میں داخل ہوگا، اسلام سے نکل چکا۔ جیسے بھی معطلہ کو دیکھا آپ نے، جہمیہ کو جیسے دیکھا آپ نے، اگر اس قسم کے اہل بدعت ہیں، اس قسم کے اہل بدعت ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، جماعت کو شہید کریں۔ لیکن
اگر آپ کے جان کا، مال کا، عزت کا اس سے مخالف ہو کر کے الگ جماعت بنانا، الگ مسجد قائم کرنا آپ کے لیے ناممکن ہے، تو اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں، لیکن اپنی نماز لوٹا لیں۔ میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہے، یہی یہاں کہہ رہے ہیں۔ بعض مشائخ نے یہاں ایک بات اور کہی کہ یہاں معطلہ ہی کا تذکرہ کیا، کس نے؟ امام بربہاری نے۔ جہمیہ کی طرح جتنے بھی بدعتی فرقے ہوں گے، اگر ایسی ہی ان کا عقیدہ ہے جس کو ہم نے کہا بدعت مکفرہ، ایسا کفر یا شرکیہ عقیدہ ہے کہ واقعی اسلام سے خارج ہو گیا ہے، تب ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ جہمیہ کے علاوہ بھی ایسے جتنے فرقے ہوں گے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچا جائے۔ بات ٹھیک ہے نا؟ واضح؟ چلو، لیکن اگر بادشاہ ہے، حاکم ہے، برسر اقتدار ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، برائیاں کرتا ہے، فاسق اور فاجر، فسق و فجور ہے، اگر ایسی چیزیں ہیں تو ان کے پیچھے نماز، اگر آپ کے لیے کوئی اور مسجد نہیں اور ایسے امام کو ہٹانے کی آپ کے اندر استطاعت اور طاقت نہیں، تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے مسلمان کے پیچھے پڑھا، گرچہ فاسق ہو لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کبیر میں نقل کرتے ہیں، اور بہت سارے اہل علم نقل کیا کہ بعض تابعین نے کہا ہم نے 10 صحابہ کرام فلاں فلاں کو دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کو حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم، کتنا بڑا مجرم اور گنہگار تھا، سب کے سامنے بات واضح ہے۔ چلیں ایک تو یہ آگے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والایمان بان ابا بکر وعمر رحمۃ اللہ علیہما فی حجرۃ عائشہ رضی اللہ عنہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد دفنا هناك معه فاذا اتيت القبر فالتسلیم علیہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب۔ اللہ اکبر۔ امام مؤلف رحمۃ اللہ بربہاری کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر ایمان رکھنا ہر کلمہ گو کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اس بات پر یقین رکھے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، فی حجرت عائشہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے گئے، یعنی قریب، ساتھ کا مطلب قریب میں دفن کیے گئے ہیں۔ فَإِذَا أَتَيْتَ الْقَبْرَ، جب نبی علیہ السلام کی قبر پر آؤ تو ابو بکر و عمر کے اوپر بھی سلام کرو، اور یہ واجب ہے تمہارے لیے۔ دیکھو آج بڑی ضرورت ہے اس چپٹر کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ بات چل رہی عقیدے کی، منہج کی، اور ابو بکر عمر کی قبر کا تذکرہ آ گیا۔ آج ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، مشہور عربی شاعر کہتا ہے زمانہ گزرتے گزرتے تمہیں ایسے سبق سکھلا دے گا، ایسا علم دے دے گا جس کے لیے تمہیں استاد کے پاس بیٹھ کے یا کہیں سفر کر کے حاصل کرنے کی نوبت نہیں آئی ہوگی۔ امام بربہاری کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت بڑی بات کہی۔
اس کو سمجھیں اچھی طرح سے، عقیدہ کیسے ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر ہی میں مدفون ہیں، دونوں کی قبریں وہیں موجود ہیں۔ قد دفنا ہونا کما ہو، اللہ رسول کے بازو ہی میں ان کو دفنایا گیا ہے۔ اور جب بھی تم نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ تو ابو بکر عمر پر بھی سلام کرو، ان کی بھی زیارت کرو، یہ واجبات میں سے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے ساتھ ابو بکر عمر کے بھی قبر کی زیارت کرنا، سلام کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بعض اہل علم نے کہا، بربہاری نے یہاں غلو سے کام لیا ہے، واجب نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں، بالکل درست کہا ہے انہوں نے۔ اب آج دیکھو، آج ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے نمبر ایک بڑا فرقہ اسی پر مصر ہے کہ ابو بکر عمر کی قبر وہاں زبردستی بنائی گئی ہے، ظلم زیادتی کے ساتھ، اور ابو بکر عمر وہاں دفنانے کے مستحق نہیں تھے۔ ٹھیک نا؟ اور کہنے والے جانتے کون سے ہیں؟ وہی جو ابو بکر کو مسلمان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، قد دفے نہ ہونا کا، اللہ کے رسول کو وہی ابو بکر عمر دونوں کو وہیں دفنایا گیا، اللہ کے رسول کی قبر کے قریب۔ اب سوال یہ ہے کہ ابو بکر عمر کے قریب، نبی علیہ السلام کے قریب جو ابو بکر عمر کو دفنایا گیا، دفنانے والے کون سے لوگ تھے؟ کون سے لوگ تھے؟ شیعہ مذہب تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، پیدا ہوا تھا کہاں؟ تو حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن سبا بعد میں آیا، اور باقاعدہ مذہب کی شکل میں حضرت علی کی شہادت کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ ابو بکر عمر کو جس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر گھر میں نبی علیہ السلام کے بازو میں دفنایا جا رہا تھا، اس وقت کون سے لوگ دفنانے والے کون تھے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عثمان اور علی نہیں رہے ہوں گے؟ علی تو ضرور رہے ہوں گے نا، کون کہہ سکتا نہ رہے ہوں؟ حضرت عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، حضرت عمرو بن عاص، سارے لوگ تو موجود تھے۔ ابھی تو سارے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تو وہ بھی وہیں تھے، ابھی تو باہر گئے ہی نہیں تھے۔ یہ تو فتوحات ہونے لگی تب وہاں سے لوگ جانے لگے باہر نا، ورنہ سب وہیں تھے۔ پھر ازواج مطہرات اور بڑے بڑے مفتیان موجود تھے۔ ابو بکر کو جب دفنایا گیا، عمر فاروق جیسے لوگ موجود، عمر فاروق، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، ازواج مطہرات سب موجود تھے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے غلط نہیں کہا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، تمام صحابہ متفق تھے۔ اگر سب متفق تھے تو ہم میں سے کس کو آج اس زمانے میں اختیار ملتا ہے کہ نہیں بھائی عمر فاروق اور ابو بکر کو نے غلط کیا جو وہاں ان کو دفنایا گیا؟ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آئی نا؟ یہاں عقیدے سے اس کا کیسے تعلق ہے منہج سے؟ لوگ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر نہ سمجھ میں آئے تو، جب یہ نیا دجال ایران میں پیدا ہوا، سمجھ جائیں، ہاں آج 20-25 سال بلکہ اور پہلے
تو اس نے کیا کتاب میں لکھا، کیا فتویٰ دیا؟ جس دن ہم مدینے پر قبضہ کریں گے سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی بازو میں 2 طاغوت جو قبر ہے ان کو وہاں لے گے اور طہران پہ لا کر کے ان پر کوڑے برسائیں گے، طاغوت کو لا کر کے چلائیں گے۔ سوچو، نعوذ باللہ، ظالم خود ہی ذلیل و خوار دنیا کے اندر ہو گیا۔ اب بتائیں، امام بربہاری نے جو بات کہی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام موجود تھے، صرف نبی علیہ السلام گئے تھے دنیا سے، باقی سارے ازواج مطہرات اجلے صحابہ سب کے سب ابھی مدینے میں تھے، اور صدیق اکبر کی قبر کھودی گئی، دفنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر 2.5 سال کے بعد پھر اس کے بعد کس کا وقت آ گیا؟ عمر فاروق تھا۔ عمر فاروق کو وہی اور حضرت عائشہ سے اجازت لے کر کے، حضرت عائشہ پوچھی تھی میں اپنی کر بناؤں، لیکن عمر فاروق نے کہا، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، اپنا جنت البقیع دفنائی گئی۔ آپ دیکھیں، حضرت عائشہ جیسی مفتیہ عالمہ فاضلہ موجود تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، شریف حسن حسین بھی تو تھے، سب تو تھے، سب تو تھے۔ آخرکار دفنایا گیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، جگہ فل ہو گئی، چوتھی قبر کی جگہ نہیں تھی، اس لیے عثمان بن عفان کہاں دفنایا گیا؟ جنت البقیع کے اندر۔ حضرت علی کوفہ میں دفن ہوئے۔ تو اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ صحیح ہوا، کسی کو اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کا تعلق عقیدے سے کہتے ہیں، کیا قد دفنا ہونا کا معہو، اس لیے جب وہ دونوں وہاں مدفون ہیں تو جب نبی علیہ السلام کی قبر پر کوئی حاضری دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ان دونوں کو بھی قبروں پر حاضری دے کر کے سلام کرے۔ وہ کہتے ہیں واجب ہے۔ واجب کیوں ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، میں نے کہا کوئی اعتراض ہے کہ واجب نہیں کہنا چاہیے۔ واجب اس لیے ہے کبھی کوئی عمل اہل بدعت کی مخالفت میں ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آج اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ لوگ، ایک بڑا طبقہ ہے نام نہاد مسلمانوں کا، حالانکہ سب سے بڑے دشمن اسلام کے وہی ہیں، وہ آج وہاں جاتے ہیں، وہیں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول پر تو آنسو بہائیں گے، سلام کریں گے، نعوذ باللہ، یہ ظالم شیطان قوم وہیں کھڑے ہو کر کے ابو بکر عمر پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آج ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور یاد ہوگا، ہم نام نہیں لیتے، مسجد نبوی کے ایک امام جو تھے جمعے کے خطبے میں بہت بھڑک گئے تھے، یاد ہے؟ بہت زیادہ بڑا زبردست خطبہ دیا تھا، دنیا بڑا ہنگامہ ہوا ہے، اتنا تشدد وہاں بھی نہیں کیا۔ شیخ حذیفی کے خطبہ دینے والے، بہت زبردست خطبہ۔ کیوں؟ اس ملک کا صدر گیا ہوا تھا، اس ملک کا مطلب سمجھے نا، ایران کا صدر گیا ہوا تھا، تو حکومت سعودیہ نے تو اس کے ساتھ احسان کیا، سرکاری طور پر شیخ حذیفی کو بھی کہا کہ اس کو بھی زیارت کرا دیں، کس کی؟ نبی علیہ السلام کے قبر کی زیارت کرا دیں، احسان کیا، عزت افزائی کی اس کی۔ دیکھیں یہ لوگ ہمیشہ ان کو لے کے چلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ فسادی ہیں، وہ کبھی
اپنی حرکت سے بات نہیں آتی، اس لیے ان لوگوں نے سخت رویہ استعمال کیا۔ دیکھو شیخ حذیفی زیارت کرائے، نبی علیہ السلام کی قبر پر تو دعا کیا۔ شیخ حذیفی نے اس ملک کے صدر کو اتنا کہا یہ دونوں ہیں، ان پر بھی سلام کر دیں، کہا ان دونوں پر لعنت ہم بھیجتے ہیں، ہاں لعنت بھیجتے ہیں۔ دیکھا آپ نے جس جگہ اہل بدعہ کھڑے ہو کر کے ابو بکر پر لعنت بھیجتے ہوں، ان اہل بدعہ کی مخالفت میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم ابو بکر پر کیا کریں؟ سلامتی بھیجیں، ان کے حق میں دعائیں کریں۔ یہ قصہ میں لکھا تھا، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، ابھی بتائیں بعد میں یاد آ جائے گا، یہ ایسا ہوا ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، فَإِذَا أَتَيْتَ الْقَبْرَ فَالتَّسْلِيمُ عَلَيْهِمَا بعد رسول اللہ واجب۔ جب نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کر کے فارغ ہو تو ابو بکر عمر کے قبر پر بھی کھڑے ہو کر کے سلام کرو اور ان سے دعائیں کرواؤ۔ اس لیے یہ یہاں بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ انسان کے واجبات میں سے ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام نے باقاعدہ اس کا ہمیشہ اہتمام کیا۔ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے، کبھی بھی صرف نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت نہ کی بلکہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے ساتھ ابو بکر عمر پر بھی سلام کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف میں بڑی اچھی بات نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب تو مدینہ ہی میں رہتے تھے نا، روزانہ مسجد نبوی میں آنا جانا رہتے تھے۔ جب یہ کہیں سفر میں چلے جاتے، جب سفر سے لوٹ کر کے آتے تو سب سے پہلے استقبال وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہوتے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑا اہم مسئلہ، اس کو یاد رکھو۔ صحابہ کرام کن الفاظ میں سلام کیا؟ السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم تأخر قلیلا نحو المشرق، پھر تھوڑا سا مشرق کی طرف سرک جاتے، مشرق کی طرف۔ مشرق کون ہے وہاں؟ مدینے میں ہم لوگ کدھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ جنوب میں۔ جنوب سمجھتے ہو نا، ساؤتھ، دکن سائڈ، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دکن ساؤتھ کی طرف رک کریں گے تو مغرب کدھر پڑے گا؟ رائٹ، اور لیفٹ شمال، مغرب رائٹ اور مشرق لیفٹ پڑے گا، نہیں پڑے گا۔ جنوب کی طرف جاؤ تو جنوب کی طرف آپ رک کر کے کھڑے ہوئے، اب نماز پڑھیں اور زیارت کے لیے کدھر ٹلنا ہے آپ کو؟ مشرق کی طرف۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کے عبداللہ بن عمر کیا کہتے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر ثم تأخر قلیلا، پھر تھوڑا سا مشرق کی طرف، یعنی جنت البقیع۔ جنت البقیع کدھر ہے؟ مسجد نبوی سے مشرق، ہاں بالکل بائیں طرف، ہاں مشرق ہے۔ کب جا تو نکلو سورج وہیں سے نکل جنت البقیع کی طرف۔ تو
नबी अलैहिस्सलाम पर सलाम था, सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह बरकातहू, फिर थोड़ा सर गए किधर, आगे की तरफ, मशरिक की तरफ खड़े होते, कहते अस्सलामु अलैका या अबा बकरिन सिद्दीक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिद्दीक अकबर पर सलाम किए, ठीक है ना। फिर और थोड़ा सा अपने दाएं तरफ सरकते, और किधर जाते हैं, वही मशरिक की तरफ, तो दाएं तरफ सरकेंगे ना, बाएं तरफ तो मगरिब हो गया, जब आप तो दाएं तरफ, फिर दाएं तरफ जरा सरकते और कहते अस्सलाम अलैका या उमर इब्न खत्ताब व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तीनों पर। यानी तरतीब क्या थी, सबसे पहले, और तरतीब ऑटोमेटिक बनी है, सबसे पहले अल्लाह का रसूल, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे अबू बकर, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उमर, सुम्मा शरीफ, और फिर इसके बाद अपने घर वापस आ जाते, अपने घर वापस आ जाते। और अगर इंसान कोई गया एक सलाम करे अल्लाह के रसूल पर, अबू बकर और उमर पर, तो बहुत सारे लोग वहां दुआ करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अगर अब इंसान कोई दुआ करने के लिए खड़ा हो रहा है तो कब्र की तरफ ना करे, बल्कि जरा सा हट कर किधर हो जाए, किबले की तरफ खड़े हो, जितना चाहे वो दुआ मांगे। बहरहाल ये आज जरूरियात में से हो गया है, क्योंकि अहले बिदात का एक तबका हमेशा इसको गलत और नाजायज कहता रहा, और इसको सहाबे कराम के जुल्म और ज्यादती करार देते हुए अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसालिब में इसका तज़किरा करते रहे। इसलिए इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम जाएंगे तो तीनों पर सलाम पढ़ेंगे, जरूरी है ताकि अहले बिदात की मुखालफत हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा अगला नया चैप्टर अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।